اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 171 تک رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں سورۃ الاعراف کا رکوع ہے 9واں سپارے میں جی۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آئیے ترجمہ غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ترجمہ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور آپ پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جی، اسی بستی کے بارے میں، اور آپ پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو تھی ساحل سمندر پر، جب وہ حد سے تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن میں، جب کہ آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن میں زہر پانی کے اوپر، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ تھی ان کے پاس، اسی طرح ہم آزماتے تھے انہیں بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کیوں تم واز کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے انہیں یا عذاب دینے والا ہے انہیں انتہائی سخت عذاب، تو انہوں نے کہا معذرت پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برے کاموں سے، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا بدترین عذاب کے ساتھ، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے کہ وہ روکے گئے تھے اس سے، تو ہم نے کہا ان کو تم ہو جاؤ قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔
اور یاد کرو جب بتلایا آپ کے رب نے کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر روز قیامت تک ایسے شخص کو جو چکھاتا رہے گا ان کو بدترین عذاب، بلا شبہ آپ کا رب البتہ بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ البتہ بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں زمین میں کئی گروہ بنا کر، کچھ ان میں سے صالح تھے اور کچھ ان میں سے اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر جانشین بنے ان کے بعد ناخلف جو وارث ہوئے کتاب توریات کے، وہ لے لیتے تھے سامان اس ادنا دنیا کا، اور وہ کہتے تھے ان قریب بخش دیا جائے گا ہمیں، اور اگر آئے ان کے پاس پھر سامان اس جیسا ہی تو وہ لے لیں گے اسے بھی، کیا نہیں لیا گیا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں؟ یہ کہ نہ وہ کہیں اللہ پر مگر حق، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو اور انہوں نے قائم کیا نماز کو، اور یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا، اور جب ہم نے اٹھایا طور پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ یقیناً وہ پہاڑ گرنے ہی والا ہے ان پر، کہا ہم نے پکڑو اس تورات کو جو ہم نے دی تھی تمہیں قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور آپ پوچھئے ان سے، اور وَاسْأَلْ سئلہ سوال سے ہے، اور آپ پوچھئے ان سے، ہم ان سے، وَاسْأَلْهُمْ اور سل پوچھئے، ہم ان سے، اور آپ ان سے پوچھیں، ان القریاتی اس بستی کے بارے میں، انمانے سے قریہ بستی، اس بستی کے بارے میں ان سے پوچھئے، اللاتی وہ بستی جو کانت تھی حاضرۃ البحری ساحل سمندر پر، وہ بستی سمندر کے کنارے کے ساتھ تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساتھ تھی، ساحل سمندر پر تھی، اذ یادون جب وہ حد سے گزرتے تھے، یادون تعدی کرتے تھے، وہ تعدی کرتے تھے، یادونا وہ بڑھ جاتے تھے، ظلم میں تجاوز کرتے تھے، پھر سبت ہفتے کے دن، پھر سبت ہفتے کے دن میں، اذ تاتیہم جب کہ آتی تھی ان کے پاس، تاتیہم ان کے پاس آتی تھی، جب آتی تھی ان کے پاس، ہی تانو ہم ان کی مچھلیاں، ہم ان کی، ہی تو مچھلی کو کہتے ہیں، ہی تانو ہم یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعن ظہرن پانی کے اوپر آ جاتی تھی مچھلیاں، زبردست نظر آتی تھی زیادہ زیادہ، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ سبت سے یسبتون ہفتے کا دن جو نہ ہوتا، وَيَوْمَ اور وہ دن لا یسبتون جو ہفتہ نہ ہوتا، یعنی ہفتے کے دن کے علاوہ دنوں میں، لا تاتیہم نہ آتی تھیں اس کے ان کے پاس، یعنی مچھلیاں صرف ہفتے کے دن اوپر ابھر کے آتی تھیں، ظاہراً ان کے پاس ان کی موجیں لگتی دیکھتے نظر آتی تھی، مگر اللہ پاک نے آزمائش کے لیے ان سے کہا ہوا تھا، کذالک نبلوہم کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں نبلو ہم آزماتے تھے، ابلا ہیں جی، نبلو ہم آزماتے تھے انہیں، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسوقون فسق کرتے، نافرمانی کرتے، یفسوقون
وہ نافرمانی کو جو کرتے تھے۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا امت نے ایک گروہ نے منہم ان میں سے لما کیوں تعظون تم واعظ کرتے ہو، تم کیوں دعوت دیتے ہو، کیوں نصیحت کرتے ہو، قومان اللہ ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم یا عذاب دینے والا ہے انہیں، معذبہم کہ انہیں یا تو وہ ہلاک ہی کر دے گا یا اگر زندہ رکھے گا تو بہت عذاب دے گا، تکلیف میں کرے گا، عذاباً شدیداً بڑا عذاب، بڑا سخت عذاب دے گا یا تو انہیں، تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو۔ ایک گروہ ان میں سے جب کہا ہے جی، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ تم کیوں واعظ کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا معذرت پیش کرنے کے لیے الی ربکم تمہارے رب کی طرف، ولعلہم یتقون شاید کہ وہ ڈر جائیں اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر جائیں، رک جائیں، ظلم و زیادتی تعدی کرنے سے بچ جائیں۔ فلما پس جب نسو انہوں نے بھلا دیا، نسو انہوں نے بھلا دیا، ناسیہ منسیہ نسو یہ بلانے کو کہتے ہیں، نون اس میں داخلہ، نسو انہوں نے بلا دیا، ما ذکرو کیا بلا دیا، ما جو ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے، جو کہا گیا تھا ان سے، جو بات ان سے کہی گئی تھی، جس کا ارشاد فرمایا گیا ہوا تھا، ہاں جی، ما ذکرو وہ بلا دیا جب انہوں نے، بہی اس کے ساتھ، انجینا تو ہم نے نجات دے دی، اللہ سینا ان لوگوں کو جو ینہونا جو روکتے تھے، جی ان کو نصیحت کرتے تھے، عن السوء برے کام سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑ لیا، اللہ سینا ان لوگوں کو جنہوں نے ظالموا ظلم کیا، بعذاب باعث بدترین عذاب کے ساتھ، کیوں؟ بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، فسق و فجر کرتے، یفسقون استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں، توبہ تائب ہوں، وقتوں وقتاً سے گناہ انسان کے معاف اللہ تعالیٰ سے کروائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی آگاہ کر رہے ہیں، سب قوموں میں، پچھلی قوموں میں یہی کچھ تھا کہ اللہ کی باتوں کا پرچار کریں، اذکار کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی وہ پہنچائیں، خود بھی سیکھیں، عمل کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی آگاہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اور دوسرے جنہوں نے ہیں جی سرکشیاں کی، نافرمانیاں کی، کیا فرمایا؟ پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے کہ وہ روکے گئے تھے کہ نہیں کرنا یہ ہے جی، انہوں نے سرکشی کی، فلما اتوا عما نهوا عن ما نهوا اس سے جس سے روکے گئے تھے، عنہ اس سے، قلنا لهم كونوا تو ہم نے کیا کہا، انہیں بندر بنا دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا، رسوا کر دیا گیا، جی کیا فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ ذلیل ہو کے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں بندر بنایا گیا؟ کہ جو کہا گیا تھا، روکا گیا تھا جن سے، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے مخالفت کی، عمل سیدھے نہیں ہوئے، صحیح عمل نہیں کیے، جی
نصیحت نہیں کی، ذکر نہیں کیے، اللہ کی نافرمانیوں میں، فسق و فجور میں لگے رہے ہیں جی، غفلت میں پڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت سزا دی۔ کیا فرمایا؟ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، ان کے لیے ہم نے کہہ دیا تھا جی، کیا کہہ دیا تھا کہ ذلیل و بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب بتلایا ربک، آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، لام تاکید ہے کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ان پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَصُومُهُمْ، ایسے شخص کو جو یصومہم، چکھاتا رہے گا ان کو، سوء العذاب، بدترین عذاب، ہیں جی، جو غفلت میں پڑ جائیں، بھول جائیں، ہیں جی، بڑے بڑے بن کے پھر بھول جائیں، اللہ اللہ اللہ، یا نافرمان ہی رہیں، یا نہ سمجھیں، نہ سیکھیں، یا غفلت اختیار کریں، استغفر۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہیں جی، یاد کرو یاد کرو، اور جب یاد کرو بتلایا آپ کے رب نے، کیا بتایا؟ اور یاد کرو جب بتلایا آپ کے رب نے کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر روز قیامت تک ایسے شخص کو جو چکاتا رہے گا ان کو بدترین عذاب۔ بے شک آپ کا رب البتہ بہت جلد سزا دینے والا، سریع العقاب ہے، عقاب ہے، پکڑنے والا ہے، بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ البتہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور خوب رحم کرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں فی الارض، زمین میں، امماً، کئی گروہ بنا کر، منہم الصالحون، گروہ بندی، یہ درجہ بندی، یہ تنظیم میں کیوں بنائی گئی ہیں جی؟ جب اللہ کے حکم ماننے والے صالح بن گئے اور دوسرے نافرمان ہو گئے تو وہ گروہ بندیاں ہو گئی، تو یہی بتایا گیا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ، وہ جدا جدا خود ہی ہو گئے، خود ہی واضح ہو گیا کہ بھائی کون مانتا ہے جی، کون صالح ہے، کون فسادی ہے، کون غفلت میں ہے جی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے جدا جدا کر دیے انہیں زمین میں کئی گروہ بنا کر، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، کچھ ان میں سے صالح تھے اور کچھ ان میں سے اس کے علاوہ تھے۔ صالح کے علاوہ کیا تھے جی؟ فاسق ہی تھے۔ تو یہ درجہ بندی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے آزمایا تھا انہیں، بِالْحَسَنَاتِ، نعمتوں کے ساتھ، وَالسَّيِّئَاتِ، تکلیفوں کے ساتھ، اور ہم نے انہیں آزمایا تھا، آزمائش کی تھی ان کی، کیسے کی تھی؟ سہولتیں، نعمتیں دے کے اور تکلیفیں دے دے کے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرجعون، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جی، اس کو مانتے ہیں، اسی سے پاک طلب کرتے ہیں جی، اسی کی طرف رہتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے بچنا چاہیے، اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتا ہے، یہ اس کا طرز ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن میں اللہ نے بتایا، ہم نے اللہ کو سمجھنا ہے تبھی ہم بچ سکتے ہیں۔ قرآن کیا سمجھاتا ہے کہ بھئی اللہ کو تم سمجھ جاؤ، اللہ پاک کیا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ ہم نے آزمایا تھا انہیں نعمتوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ، اب ہم صرف نعمتیں ہی چاہتے ہیں، نئی نعمتیں آئیں تو بس چلو جی کام خراب ہے جی، پھر کدھر گیا اللہ؟ اللہ والے یہی بتایا گیا، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، کہ کچھ ان میں صالح ہوگا اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے آزمایا تھا انہیں نعمتوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ تو بات برحق ہے، تکلیف کے بعد راحت آنی ہے جی، مشکل کے بعد آسانی آنی ہے، یہ اللہ کے طریقے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ گرمی کے بعد سردی آنی ہے، سردی کے بعد گرمی آنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں،
یہ گھومتی ہے، یہ زمین کی طرح یہ چیزیں ہیں جی چلتی رہتی، وقت گھومتا رہتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، آج سردی ہے کل گرمی ہونی ہے، گرمی میں بھی آزمائش ہے اور سردی میں بھی آزمائش ہے، رب وہی ہے، اس کے صرف آزمائش کرنی، چیک کرنا، چیک۔ تو اس لیے ہمیں ان امور میں پکا رہنا چاہیے، یہ چیزیں بدلتی رہیں گی مگر اللہ کے امور، اللہ کی کلمات یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو، کبھی گرم پانی سے وضو ہے جی، یہ آزمائشیں دیکھو۔ اور برف والے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ برفوں سے وضو کرتے، کوئی سمندروں میں، استغفر اللہ، دیکھو ٹھنڈے پانی ہے جی، ابھی کبھی پانی ٹھنڈا چاہیے، کبھی گرم چاہیے، یہ بنایا انسان ایسا ہے، یہ مٹی کا پتلا ہے جی انسان۔ تو یہی بتایا کہ بھائی نعمتوں کے ساتھ آزمایا، نعمت کیا ہے، اور وہی چیز نعمت بن جاتی ہے اور وہی عذاب بن جاتی ہے۔ آج دیکھو کتنی سردی ہے، جنوری دے مہینہ ہے جی، وضو کرنا وہ بڑی سردی ہے، ٹھنڈا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بستی کا فرما رہے ہیں کہ جو سمندر کے کنارے تھی، مچھلیوں سے ان کی آزمائش کی گئی، ہفتے کے دن ان پر مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں اور ان کو روکا گیا تھا کہ بھئی تم نے ہفتے کے دن نہیں پکڑنی، یہ اللہ ہی ہے نا، اللہ کی مرضی۔ حالانکہ زیادہ آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، مگر چیک کرنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیک کرنے کے لیے کہا، مگر نہ مچھلیاں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھانی، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں اپنے کسی کام کے لیے لانی، یہ تو تھی انہیں کے لیے۔ تو یہ آزمائش ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی آزمائش کیا ہے، کسی وقت پر آزمائش ہے اور کسی وقت پر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی رحمتوں کی برکھا برساتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ فرمایا گیا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہاں حسنات سے مراد نعمتیں ہیں، نعمتیں لیا گیا ہے، سہولتیں فراوانیاں ہیں جی، قدرتیں صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ وَالسَّيِّئَاتِ، اور تکلیفوں کے ساتھ، بھوک تنگی کے ساتھ ہیں جی، فاقوں کے ساتھ، ٹھنڈ سردی ہیں جی، نیرے، اللہ اللہ اللہ، یہ تکلیفوں کے ساتھ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، یہ الٹا دنیا جنت کا، وہاں ایسا کچھ نہیں ہونا، نہ نیرے ہونے جنت میں، دنیا میں سب کچھ رکھے گئے، کبھی بتی نہیں، کبھی گیس نہیں، کبھی پانی نہیں، کبھی کچھ نہیں، نیرے، اللہ، سردی، اف۔ آج آپ دیکھیں، اور گرمیوں میں گرمی سے لوگ مرتے ہیں، آج سردیوں میں لوگ مر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سنبھلنا انسان نے کیسے ہے، یہ قرآن بتاتا ہے جی، اور یہ سنبھلنا اور یہ بچنا یہ فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانت ہے میری جان طرف سے جانے تمہارے پر، جسم، یہ اعضاء، یہ حصے، یہ دل، یہ دماغ، ان کی حفاظت کرنی ہے یہ ٹھنڈے پانیوں سے بھی کرنی ہے، گرم پانیوں سے بھی کرنی ہے، مگر انہوں نے شکایت لگانی ہے، تو اس لیے ان کو چلانا اللہ کے راستے میں، گرمی ہو یا سردی ہو جی، چھپو کے نہیں رہنا، تو شکایت لگائیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جانشین بنے ان کے بعد ناخلف لوگ، ناخلف جو الٹا چلنے والے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی دیکھتے ہیں، من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب تورات کے، فخلف، پھر جانشین وارث بنے ان کے بعد ناخلف، وارثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا وان یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ۔ وارث تو کتاب کے بنائے گئے تورات کے، یا خزونہ، وہ کیا کرتے تھے، وہ لے لیتے تھے، وہ پکڑتے تھے، عرض، عرض ان کی مقصد ان کا ہے جی، ان کا مقصد کیا تھا، کتاب پکڑنے کا کیا مقصد تھا کہ اللہ کی باتوں کے وزن لیتے تھے، مقصد صرف یہی تھا کہ کمانا ہے جی، کمائی کرنی بس،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بہت واضح فرما رہے ہیں کہ ایسے ناخلف بنا دیے گئے جو کتاب کے تو وارث تھے، آج قرآن کے وارث بنے ہوئے ہیں، مگر ذرائع لینے ہیں جی، اور ذرائع کے بغیر ہدایت اللہ 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 نہیں پہنچاتے، درس نہیں دینے جاتے۔ بڑی اونچی پہاڑی ہے جی، اگر جہاز بھیج دیں سہولتیں آ جائیں تو فوراً جاتے ہیں۔ اللہ 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 کیا فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پھر اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا ان کو، ان کے بعد ناخلف جو وارث بنے کتاب کے، تورات کے جو وارث بنے وہ ناخلف کیا تھے، یاخذون، ایک اکا دکا نہیں ہے، یہ زیادہ کے بارے میں آ رہا ہے، یاخذون جمع کسی کا ہے، وہ پکڑتے تھے، وہ لیتے تھے، اراضا دولت، سامان، پیسہ، اپنا مطلب، حاضل ادنا اس دنیا کا ہے جی، جو دنیا میں استعمال ہو جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ فرمایا حاضل ادنا، اس ادنا دنیا کی وجہ وہ لے لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے کیا تھے، یا خزونہ گیا تھا، وہ یقولون ہے جی، وہ پکڑ کے کیا ان کا طرز بتاتے تھے، سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ چلو کوئی نہیں ہمیں پھر بھی بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آئے گا ان کے پاس اور اگر آئے ان کے پاس عرض مثلہ، اسی طرح کا اور سامان اور فائدے، عرض فائدے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اجرت، پیسہ، دولت ہیں جی، تنخواہ، یہ چیزیں ہیں جی، ضرورت تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن نیت اور دل یہ نہ ہو کہ بس میں اسی کے بس کر رہا ہوں اور اسی لیے ہی کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ملے گی راحت تو ٹھیک ہے جی، ایئر کنڈیشن لگے ہیں تو ٹھیک ہے، ہیٹر لگے ہیں تو ٹھیک ہے، پانی گرم ہے تو ٹھیک ہے جی، اب یہ چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سمجھاتے ہیں اس میں ہے جی۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں بتائی ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ پھر وہ کیا ذہن رکھتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، پھر وہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد نہیں ہے سب۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آئے ان کے پاس پھر سامان اس جیسا، يَأْخُذُوهُ، تو وہ بھی لے لیں گے اسے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہیں جی حرص سے، دنیا کی لالچ سے، ان دنیا کی سامانوں سے، حاضل ادنا جس کو کہا گیا، اس ادنا دنیا کے عوض جی جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ کہاں استعمال ہونا، یا تو آخرت کے ذخیرے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، غریبوں یتیموں کے لیے ہو، مسکینوں ہیں جی بے مرادوں کے لیے ہو، ایسے لوگوں کے لیے جو بہت ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جن کو کچھ نہیں مل رہا، یہ لے کے ان کو پہنچایا جائے ہیں جی، جو مجبور ہیں، مقصور ہیں، محصور ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جب کتاب کا وارث بننا آسان نہیں ہے، کہ نہ خلف جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وارث الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، کہ وہ ناخلف جو کتاب کے وارث تو بن گئے، وہ علماء تو بن گئے ہیں جی، وہ مبلغ تو بن گئے ہیں جی، مواعظ تو بن گئے ہیں جی، اور وہاں پر وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، ان کے پاس یہ چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس قوم میں یہ تھا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، سمجھنے کی توفیق دے۔ کیا فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر جانشین بنے ان کے بعد ناخلف، ان کا ذکر فرما رہے ہیں جو وارث ہوئے کتاب تورات کے، وہ لے لیتے حاضا ادنا دنیا کا سامان ان سے، کتاب کی وراثت سے،
کیا مطلب؟ کہ جو سمجھاتے تھے کتاب کو اور ان سے وہ اس کے بدلے لیتے تھے بڑا بڑا کچھ. اللہ 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 اللہ. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِم مَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. یہ سب کچھ رب کا ہے. لینا بھی منع نہیں اور نہ لینا بھی منع نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے، بتایا ہے. یہ دولت سرکشی میں نہ آئے. اس قدر لے کے انسان ہیں جی آکڑ بڑا بڑا انتظام، پھر یہ بڑے بڑے اوپر چڑھ جاتے. استغفر اللہ. ہے جی. تو کیسے رہنا یہ بتایا گیا ہے. کتاب کے وارثوں کو بس گاڑی چلتی رہے یہ مقصد ہے جی. کھانا پینا رہنا سہنا یہ نبی پاک نے سیکھ جی کے بچا کے بتا دیا سارا کچھ. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں. آیت نمبر 169 اس کا کچھ حصہ ہے. اللہ اللہ اللہ. عالم یوخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون. کیا نہیں لیا گیا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں یہ کہ نہ وہ کہیں اللہ پر مگر حق، یعنی حق پہنچانا تو فرض ہے نا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ تم نے حق ہی پہنچانا. حق کے بغیر نہ حق تو کہہ ہی نہیں سکتے. وہ تو افتراء ہو جائے گا، وہ جھوٹ ہے. کیا نہیں لیا گیا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں یہ کہ نہ وہ کہیں اللہ پر مگر حق. وَدَرَسُوا حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے ما فیہ جو کچھ اس میں ہے. ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ تورات کے بارے میں یعنی بنی اسرائیل یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کے لوگوں کا حال بتا رہے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا اس میں جو کچھ بھی ہے اس کتاب میں. تفاسیر میں بہت موجود ہے تفصیل نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخر میں سبق تقوی کا ہی ہے اور آخرت کا گھر بہت بہتر ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں. اصل چیز سمجھنا تقوی ہی ہے. یہ قرآن ہمیں تقوی سمجھاتا. متقین کا انجام اچھا ہے، وہی فائدے میں ہے. یہی اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں. اور ان کو بھی یہی بتایا گیا تھا، پچھلی امتوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، تمام قوموں کو، رسولوں کی امتوں کو. ہیں جی. افلا تعقلون. کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب. عقل کیا ہے؟ والذین یمسکون. تقوی کیسے آئے گا؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم عقل نہیں کرتے؟ بھائی کرو عقل. کیسے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو. اب یہ سمجھ لیں کہ مضبوطی سے کتاب کو پکڑنا کیا ہے؟ جکڑنا نہیں ہے، اس سے اپنے دل کو منور کرنا ہے، اس کے احکام کو سمجھنا ہے جی، دل میں دماغ میں بٹھانا ہے اور نماز قائم کرنا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اور قائم کیا انہوں نے نماز کو. اِنَّا تو بے شک یقیناً ہم لا نضیع نہیں ضائع کرتے اجر المصلحین. ہیں جی ایسوں کا اجر جو اصلاح کرنے والے ہیں. لا نضیع اجر المصلحین. آج ایسا بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو صرف اصلاح ہی کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں جی اور نہ کتاب پڑھتے ہیں. بھائی قرآن خود بھی پڑھو، یہ نہیں کہ پہنچا تو دیا اب تبلیغیں ہی ہو رہی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرو نا، علیحدہ بیٹھ کے رب کو پکارو. یہ ذکر ہے. لوگوں میں بیان کرنا تو بہت بلے بلے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ بھی راضی ہوتا. لیکن تم خود بھی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب کو وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو. بالکتاب واقاموا الصلاۃ. اب اقاموا الصلاۃ میں دیکھ لو، فرض نماز نہیں آج
مبلغین کی سفروں میں ہیں، کہیں ہیں، کچھ پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، زیادہ توفیق اللہ پاک دے۔ دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج منافقت کا دورہ ہے جی، یہ دل میں کیا منصوبے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر عمل۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ کو، کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ان کے اوپر اٹھایا۔ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ گویا کہ وہ ایک سایہ ہے ان کے اوپر، پہاڑ کا سایہ، ایک سایہ بان، ظُلَّةٌ سایبان سا ہے۔ اور انہوں نے کیا سمجھا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ کہ یہ ان پہ گرنے ہی والا ہے۔ اب دیکھ لو، اللہ اکبر، ایسے ڈر جاتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان پر سایہ دینے کے لیے، سائبان بنانے کے لیے ہم نے ان کے اوپر اٹھایا پہاڑ، کوہ طور پہاڑ کو، اس پہاڑ کو جو اسی کا ذکر آتا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام ہیں جی اللہ پاک سے کلام فرما رہے تھے۔ فرمایا بہت بڑا پہاڑ ہے کوہ طور۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو ان کے اوپر سائبان بنا کر کے اٹھایا، اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ وَظَنُّوا انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ وہ یقیناً پہاڑ ان پر گرنے والا ہے۔ بِهِمْ واقع بِهِمْ خُذُوا ہم نے کیا کہا؟ پکڑ لو، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ اس تورات کو جو دی ہے ہم نے تم نے قوت کے ساتھ، کتاب کو، تم کتاب کو پکڑو، اس پہاڑ کی طرف نہ دیکھو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ جو دی تھی تمہیں تورات، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خالی کتاب پکڑنے کا نہیں کہا گیا، وجہ بھی بتائی ہے، اس کا مقصد بھی بتایا۔ مَا آتَيْنَاكُمْ کہ کیا کرو اس مصیبت میں، جب تم یہ دیکھو پہاڑ ہمارے پر گرنے والا ہے، تم کتاب پکڑو، اس کو سمجھو، ہاں جی، قوت کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، مَا فِيهِ جو کچھ اس میں ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور ذکر کرو، شروع اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کو، اللہ تعالیٰ کی غصے کو ٹھنڈا کرتا قرآن ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، ان کو بھی فرمایا، ان کی کتاب یہود کو کہ جی تورات کو پکڑو، ان کی آیات کو ہیں جی، ان کا ذکر کرو، تلاوتیں کرو، پڑھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ جو کچھ اس میں ہے وہ یاد کرو، پڑھو۔ عمل تو ضرور ہے، عمل تو لازمی ہے عمل کرنا، مگر اس کی تلاوت جاری رہے ہیں جی، اس کا ذکر جاری رہے، قرآن کے اذکار بلند رہیں، اس کی تلاوتیں جاری رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا باعث بنتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، اس طرح پھر تم بچ سکتے ہو۔ تو یہ بتایا گیا اس میں کیا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو نیچے سے زلزلہ آتا ہے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا ہیں جی، اور جب ہم نے اٹھایا کوہ طور کو ان کے اوپر، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، تو وہ سمجھے، وہ لازمی یقین کر گئے کہ وہ پہاڑ یقیناً ان پر ہی گرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، خُذُوا آتَيْنَاكُمْ نہیں، مَا آتَيْنَاكُمْ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بے قوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یعنی ایک تو ہے نا خضوع آتے ہیں، اس کتاب کو تم کٹ کے پکڑ لو، ما آتینکم جو کچھ اس میں ہے اس کے احکام کو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوتیں کثرت سے کرنے کے ساتھ اور وضو کر کر کے تلاوتیں کرنے کی، اللہ اللہ اللہ، اس سے ہم بچ سکتے ہیں، وغیرہ یہ جسم ایسے بنے ہیں جی، یہ غفلت زدہ جسم ہے، یہ دماغ، یہ روح ہے، یہ دل آج کیا ہے، ہم آرام پسندی، آرام، اللہ اللہ اللہ، کیا فرمایا؟ تو یہ سب تقوی کا درس ہے، اس سب رکوع میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کا بتایا گیا ہے جی، اور جو نافرمان ہیں جی، دنیا 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 یہی بتایا گیا ہے، اور حرص و ہوس لالچ سے یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ یہی چیزیں جاری رہنی چاہیے، کھانا پینا تو ضروری ہے، جیسے کہیں اور ذکر بھی کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھئی تم نے اس کی دوار سواری تو اجرت لے لیتے، لیکن ظلم نہ ہو، ہیں جی، آج انتظامیہ دیکھیں، لوگ دیکھیں، اللہ اللہ اللہ، بڑا بڑا دولت پیسہ، مگر مبلغین کو، اماموں کو، ہیں جی، مدرسین کو کچھ نہیں دیتے، اگر دیتے ہیں تو بہت زیادہ ان کے پاس اگر ہے تو وہ، تو یہ درمیانہ رستہ بہت اچھا ہے، یہ جاری رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ لے کے جمع کر لیا تو چلو جی، جمع نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا، جمع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، یہ خرچو، آج سردی میں لوگ مار رہے ہیں، ان پہ خرچو، بھئی سب خرچیں، اللہ اللہ اللہ، آج دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے جی، آج کشمیر میں آج غربت ہے جی، مسلمانوں کے ساتھ جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کا حق بنتا ہے، یہی ڈر ہے نا تقوی، یہی ہے، اللہ سے دعائیں کریں، دعائیں ہیں جی، طلب کریں کہ یا اللہ اس کے بدلے آخرت میں ہمیں اور زیادہ عطا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے ہے جی، کہ ہم ان کو بڑھا دیں گے اجر المصلحین، اور پھر پیچھے بھی اس سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا تھا کہ ہم انقریب، اب قیامت بہت قریب ہے جی، قیامت بہت قریب ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، سنزید المحسنین، سنزید المحسنین، یہ اللہ کو پتہ ہے نیکی کیا ہے، کون کر رہا ہے جی، حسن نیت، حسن ارادہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ساری چیز کرنے کے لیے جی، اپنے رستے میں اپنی رضا سے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق خاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ رکوع ہے 171 آیات تک ہم نے تلاوت کی ہے سورۃ الاعراف کی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔